بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کی بعض دعائیں، حاجات، مقاصد اور بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی سبب کے ساتھ منسلک کی ہوتی ہیں، تقدیر معلق کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ بندہ یوں دعا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، کوئی اسم اعظم پڑھے گا، کو فلاں سے فلاں چیز مانگے گا تو اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ میری بات کے ساتھ کسی کا اتفاق ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معززین شہر میں سے ایک بندہ آیا اور عرض کیا کہ میرا مال و اسباب، کاروبار، بزنس سب کچھ خسارے میں چلا گیا، آپ مجھے کوئی ایسا اسم اعظم بتائیں جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ ساری چیزیں عطا کر دے۔ انہوں نے ایک دعا بتائی۔ بندہ مسجد میں گیا، پڑھا اور اسے ایک اشرفیوں کی تھیلی ملی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے بہت کم اور بہت تھوڑا مانگا ہے، اگر تو اس کے ذریعے سے مجھ سے جنت مانگتا تو وہ بھی میں تجھ کو عطا کر دیتا۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا مال و متاع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت حقیر اور بہت کم تر ہے۔ جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ کی ذات کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں۔ دعا مانگی اور تھیلی پہ یہ لکھے ہوئے الفاظ ملے کہ میرے بندے، تو نے مجھ سے بہت تھوڑا مانگا، تو مجھ سے جنت بھی مانگتا تو میں تمہیں وہ بھی عطا کرتا۔ اور بعض دفعہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے جو اللہ کی حکمت میں اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اسے عطا کرے۔ کوئی نقصان کر بیٹھے، کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی دوسرے کا نقصان ہو۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں کوئی چاقو یا چھری نہیں دیتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف جو کام ہو وہ بندے کو عطا نہیں کرتا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ چیز ملنے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہیں دوسرے کا نقصان نہ کر بیٹھے، کہیں غرور اور تکبر اور فخر میں آ کر اپنی ساری زندگی کے نامہ اعمال کو حقارت نہ کر بیٹھے۔ بہرحال وہ دعا کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بڑا معزز، مکرم اور مقبول عمل ہے جس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت اللہ انت اللہ انت اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے تو ہی اللہ ہے تو ہی اللہ ہے۔ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا اللہ، کیوں نہیں، تو ہی اللہ ہے، اللہ کی قسم تو ہی اللہ ہے، تیری قسم، تیری ذات کی قسم تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی تو ہے، انت اللہ لا الہ الا اللہ، اقضِ عن الدین ورزقنی بعد الدین۔ اے اللہ میری حاجت کو پورا فرما، میرے قرض کو
اتار دے، مجھے رزق عطا کر، اور رزق ادا کرنے کے بعد بھی میرے قرض کو ختم کر دے۔ انت اللہ یا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلا واللہ انت اللہ انت اللہ انت اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک سے پورا کر دے، یعنی دینے میرے قرض کو، ورزقنی، اور مجھے عطا کر رزق بعد الدین، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ وہ دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اشرفیوں کی تھیلی مسجد میں دے دی۔ اس نے مانگا ہی یہی ہوگا۔ اس عمل کے لیے، اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کا باوضو ہونا، پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس دعا کو، اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ دل کے اس کیف سے، اس جذب سے پڑھیں کہ ایک دفعہ ہی پڑھنا کافی ہو جائے، یا اس وقت پڑھتے رہیں کہ ایک کیفیت طاری ہو جائے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو دیکھتا ہے، اس بندے کی اس لالچ اور طمع کو نہیں دیکھتا جو اس نے اپنے دل کے اندر چھپائی ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ بہتر یہ ہے کہ اتنے بڑے اسم اعظم کو کسی دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر نہ پڑھیں، ایٹم بم سے مکھی مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس سے میں بار بار یہ رپیٹ کرتا ہوں، اس بات کو دہراتا ہوں۔ مجھے مکے میں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے گی تو کیا مانگو گے؟ میرے جواب دینے سے ہی پہلے اس نے کہہ دیا کہ اللہ سے یہ دعا کرنے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میری ساری سوچیں اس کی اس جملے کے پیچھے گم ہوگی۔ اس لیے انسان جب مستجاب الدعوات بنتا ہے نا، تو اس کو ایک ایک چیز کا نام نہیں گننا پڑتا۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھے اپنا بندہ بنا لے، تو مجھے اپنا دوست بنا لے۔ اور پھر اللہ اپنے بندے کی اور اپنے دوست کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ ایک بندہ پانی میں کھڑا تھا نا، یک ٹھنڈی راتوں میں، اللہ سے مہادو، یا اللہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا تو میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میں اپنا مقام پوچھتا ہوں، رتبہ پوچھتا ہوں، عہدہ اور اسٹیٹس پوچھتا ہوں، کیا ہے؟ پھر کہا، پھر اس نے دل لگایا، جب تک تم میرا منصب، میرا عہدہ، میرا اسٹیٹس نہیں بتاؤ گا، میں نہیں نکلوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری شفاعت سے، تیری سفارش سے میں آدھی مخلوق کو بخش دوں گا۔ اس نے کہا اس سے مجھے کیا غرض؟ اللہ نے فرمایا تو میرا دوست اور میرا بندہ ہے، دوست ہے۔ وہ پانی سے دوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ لوگوں نے پوچھا جب آدھی مخلوق تیری اس بات سے بخشی جا رہی تھی، تو نے اس بات کو قبول نہیں کیا؟ نے کہا آدھی سے میری دوستی اور آدھی سے میری دشمنی، میرا یعنی ان کا کیا بگڑا، انہوں نے میرا کیا بگاڑا؟ آدھی مخلوق میری دوست ہوتی، آدھی پیچھے رہ جاتی۔ اس لیے اللہ نے جب کہا تو میرا دوست ہے، تو دوست کی بات کو ٹالتا نہیں۔ 18واں سپارہ پڑھ کے دیکھ لیں نا، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تو باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، خالو کے گھر سے، چچا کے گھر سے، چچا کے گھر سے، پھوپھو کے گھر سے، جو پورے رشتے گن کے بتائے، آؤ صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے تم بلا اجازت بھی کچھ کھا پی سکتے ہو، کچھ لے سکتے ہو، لیس علیکم جناح۔ تو اس لیے جب دوست ہوتا ہے نا، تو دوست کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ دوست دل کی کیفیات کو دیکھ کر کچھ عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی لکھا ہے نا، دوست کے آگے اگر ہاتھ پھیلایا، دوست کی قمیض کو اتار کے کھینچ کے اس کو اتار لو، اس لیے کہ دوست کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اس کی ضروریات کو جانتا ہوتا ہے، کس چیز کی اسے ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنا وہ قرب خاص بس دل میں خواہش آئے اور پوری ہو جائے۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت اللہ انت اللہ انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ انت اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اقضی الدین وارزقنی بعد الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔